میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور بیعت بھی اس طرح ہوئے کہ گئے تو تھے اصل میں حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ چھپا تھا۔ مولانا شیخ محمد تھانوی بھی بڑے بزرگ تھے، عالم بھی تھے، اور تھانہ بھون میں 3 بزرگ ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، 3 بزرگوں کے حجرے تھے، حضرت حافظ محمد دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ حضرت نئے نئے فارغ التحصیل ہوئے تھے اور نئے نئے دور حدیث سے فارغ ہوئے تھے، اور حدیث پڑھ کر آئے تھے، تو حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی رسالہ لکھا تھا اس کی تردید کے لیے، اور ان سے ایک طرح سے کہہ لو مناظرہ سمجھ لو، کہ یہ کہنے کے لیے کہ آپ نے فلاں رسالے میں اتنی بات غلط لکھی ہے، یہ سوچ کر روانہ ہوئے۔ تو بیچ میں راستے میں مل گئے حضرت حافظ دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی مولانا شیخ محمد تھانوی صاحب نے ایسی بات غلط لکھ دی ہے، تو اس کو ان سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حافظ صاحب نے کہا کہ اللہ توبہ توبہ، حضرت بزرگ آدمی ہے، اور تم ابھی نوجوان، ابھی پڑھ کے نئے نئے پڑھے ہوئے ہو، تو یہ بزرگوں کے ساتھ اس طرح مجادلہ ٹھیک نہیں ہوتا، تم حاجی صاحب کے پاس جاؤ۔ تو حضرت حاجی صاحب کے پاس چلے گئے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ یہ سب ارادہ جو لے کر آئے ہو یہ غلط ہے، اور پھر حضرت حاجی صاحب نے بیعت کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت گنگوہی سے پوچھا کہ جب آپ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو گئے پھر کیا ہوا؟ کہا کہ پھر تو مر مٹا، یعنی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر مر مٹا، تو اس میں 40 دن قیام کیا۔ آئے تھے اس خیال سے کہ مناظرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، لیکن جب حضرت حاجی صاحب کے پاس بیعت ہو گئے تو حضرت سے کہا کہ بس میں تو ابھی یہیں رہوں گا حضرت کی خدمت میں گزر کے، کافی عرصے 40 دن قیام کیا۔ اس 40 دن میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ تربیت کرنی تھی وہ تربیت کی، اور تربیت کس طرح کی اسی میں ایک واقعہ بیان ہوا حضرت کے تذکرے میں، کہ حضرت جو ہیں وہ بس اوقات کھانا وانا سب حضرت حاجی صاحب کے یہاں سے آتا تھا، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دن حضرت حاجی صاحب نے اپنے ساتھ بٹھایا کھانا کھلانے کے لیے کہ آ جاؤ میرے ساتھ کھانا، اور گھر سے جو اعلیٰ قسم کا کھانا تھا، شاید کوفتے تھے، وہ حضرت نے اس کا پیالہ تو اپنی طرف رکھا، اور ان کے سامنے دال معمولی سی رکھ دی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کھا رہے تھے اسی طرح۔ تو حافظ صاحب حضرت حافظ دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے مزاحیہ طبیعت کے تھے، اپنے مقام بہت اونچے مقام کے بزرگ تھے، اللہ اکبر، لیکن اپنے مقام کو ہنسی مذاق میں چھپایا ہوا تھا، ہنسی مذاق میں دن بھر لوگوں سے دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ ان کا مقولہ مشہور ہے کہ بھائی اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اس مولانا شیخ محمد تھانوی بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلا جائے، اور اگر کسی کو مرید ہونا ہو تو حضرت حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلا جائے، اور اگر حقہ پینا ہو تو یاروں کے پاس آ جائے، یعنی ہمارے پاس آؤ تو حقہ پینا ہو تو ہمارے پاس آ جائے۔ تو اس مذاق کے میں اپنے مقامات عالیہ کو چھپایا ہوا تھا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا، شہید ہوئے شاملی کی جنگ کے اندر۔ اللہ، اور کسی بزرگ کا یہ مکاشفہ ایک بزرگ نے مجھے بتایا
کہ در حقیقت یہ سن 1857 کا جو جنگ آزادی ہوئی تھی، جہاد ہوا تھا، وہ اس دولہا کی بارات سجانے کے لیے ہوا تھا، یعنی حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال حافظ ضامن صاحب وہاں سے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی بھی بیٹھے ہیں اور وہ اعلیٰ قسم کا کھانا کھا رہے ہیں، ان کو دال روٹی دے رکھی ہے۔ تو حافظ صاحب نے وہیں سے کہا کہ واہ حاجی صاحب واہ، مزیدار کھانا تو اپنی طرف کر لیا اور یہ معمولی سی دال روٹی جو ہے وہ اپنے مرید کو دے دی، یہ کیا بات؟ تو اس پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اس کو غنیمت سمجھے کہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا رہا ہوں، ورنہ حق تو یہ تھا کہ دروازے کے باہر روٹی کے اوپر دال رکھ کر اس کے ہاتھ میں دے دیتا کہ لے کھا لے، اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا رہا ہوں، یہ اس بات کو غنیمت سمجھے، یہ فرمایا۔ اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نگاہ کر کے دیکھا کہ ان کے چہرے پر اس کہنے سے کوئی تغیر آیا کہ نہیں، تو دیکھا کہ کوئی تغیر نہیں، اور وہ جو بات فرمائی وہ ایسی فرمائی گیا، یہ سمجھا جیسے کہ بالکل حقیقت فرما رہے ہیں، کوئی ادنا تغیر اس بات سے پیدا نہیں ہوا۔ تو اس سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اندازہ کیا کہ الحمدللہ وہ جو علم کا ایک خناس ہوتا ہے، علم جو ایک دل میں عجب اور تکبر اور بڑائی پیدا کرتا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے اور اب درست ہو رہا ہے۔ اس طرح کر کے آخر کار اپنے آپ کو جو فرمایا تھا کہ میں مر مٹا، تو واقعی ایسے مر مٹے کہ اپنے آپ کو فنا کر دیا، اور جب 40 دن کے بعد رخصت ہوئے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میاں رشید احمد، ہمیں جو کچھ تمہیں دینا تھا وہ ہم نے تمہیں دے دیا، یعنی جو دولت دینی تھی وہ دے دی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت والا نے کیا نعمت دے دی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہتے ہیں آج 12 سال کے بعد کچھ احساس ہوتا ہے کہ کیا چیز عطا فرمائی تھی۔ وہ کیا تھی؟ فنائیت اور رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اور تعلق مع اللہ اور فنائیت، یہ نعمت تھی جو عطا فرمائی۔